تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عجیب راستہ اختیار کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد کے اندر ڈال دیا اور اللہ کے گھر پر بسیرا کر لیا، بس یہیں پر رہنا ہے، ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام معتکف ہوئے اور اعتکاف بیٹھے، اور جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث کی روشنی میں مشائخ نے معتکفین کے لیے 10 خوشخبریاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہ معتکف رب کا سوالی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور اور لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو قبول کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یہ معتکف بھی رب کا سوالی بن کر رب کے در پر آ گیا ہے اور اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سوال کرتا ہے یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ توجہ نہیں دیتے، پھر کہتا ہے کہ یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ پھر توجہ نہیں دیتے، پھر مانگتا ہے یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ مانگے بغیر ٹلے گا بھی نہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جا کر بتلا دو، میں نے اس کے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ تو پہلی خوشخبری یہ ہے کہ معتکف جو کچھ بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے۔ نمبر 2، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ معتکف مسجد میں بسیرا کرنے والا ہے۔ جس طرح پرندے اپنے گھونسلے کے اندر بسیرا کرتے ہیں، اللہ اس کے چھوٹے سے گھونسلے کو ایک مضبوط مکان بنا دیتے ہیں۔ بارش آئی، طوفان آیا، وہ گھونسلہ اپنی جگہ پر مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو ان کے گھونسلے کے اندر ان کا رزق پہنچاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ان کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معتکفین کو اعتکاف کی برکت سے کھلاتے ہیں، ان کی دعوتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح ان کو پالتے ہیں جس طرح پرندوں کو پالتے ہیں۔ تو دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتے، یہ اللہ کے گھر میں بسیرا ڈالنے والے ہیں۔ نمبر 3، یہ اعتکاف کرنے والے 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد اپنا بستر اٹھا کر مسجد میں آ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ مسجد ہی میں رہتے ہیں، ایک نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری نماز کے انتظار میں ہیں، ان کا سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ المنتظر للصلاۃ کانہ فی الصلاۃ، جو نماز کی انتظار کرنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ نماز نماز پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کو ثواب جو ہے وہ نماز کے برابر ملتا رہے گا۔ تو یہ 10 دن مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو 10 دن تک ایسے اللہ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے کہ جیسا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ نمبر 4، چوتھی خوشخبری حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہے جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر 13 لاکھ کا ایک حج ہے، تو آپ کے فرمایا کہ 26 لاکھ بچ گئے، جو غریب کہ وہاں نہیں جا سکتا، یہاں فرمایا کہ 10 دن مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ اس کو 2 حج 2 عمرے مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ نمبر 5، پانچویں خوشخبری یہ ہے کہ گناہوں سے مغفرت ہے۔ سنیے حدیث، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان میں اعتکاف کیا، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ نمبر 6، یہ معتکف جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، دنیا کو دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، تو 3 خندقیں، ایک خندق زمین و آسمان کا فاصلہ رکھتی ہے۔
آپ 10 دن لگائے تو 10 دن میں 30 خندقیں ہوں گی، تو یہ جہنم سے اتنی دور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، 7ویں خوشخبری ہے، فتاوی عالمگیر میں لکھا ہوا ہے کہ معتکف ہر طرف سے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، تو یہ دن کے اندر بھی کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے، اور فرشتے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، یہاں پر روحانی ماحول ہوتا ہے، یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں۔ تو معتکف بھی اللہ کے گھر میں آ کر تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہے، تو یہ فرشتوں کے مشابہ ہو گیا۔ نمبر 8، 8ویں خوشخبری، اللہ تعالیٰ معتکف کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کہے میں اس کی ضمانت لیتا ہوں تو آدمی کتنی پر حکمت ہو جاتا ہے۔ تو احکم الحاکمین رب العالمین اس کی ضمانت لے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالی ہر اس شخص کا ضامن ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ معتکف 10 دن کے لیے مسجد میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، تو یہ اللہ کی ضمان میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جہنم سے دور اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، 9ویں خوشخبری، یہ معتکف مسجد کا اوتاد بن جاتا ہے۔ اوتاد کسے کہتے ہیں؟ جو مسجد کے اندر رہتے ہیں، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، ان کو مسجد کا اوتاد کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے، اگر یہ مسجد سے باہر چلے جائیں فرشتے ان کو جا کر تلاش کرتے ہیں، یہ اوتاد کہاں چلے گئے ہیں؟ تو 10 دن فرشتے ان اوتادوں کی زیارت کرتے ہیں، تو یہ معتکف 10 دن مسجد کا اوتاد بن جاتا ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ اوتاد اللہ کے خاص بندے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے، جیسے ولی اللہ خاص بندے ہوتے ہیں، کتب و ابدال اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، تو اوتاد بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو اوتاد کہا گیا ہے، تو معتکف مسجد کا اوتاد بن جاتا ہے۔ نمبر 10، 10ویں خوشخبری یہ ہے کہ معتکف فرشتوں کی دعاؤں میں آ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھے کہ درمیان میں کوئی لغو کلام نہ کرے، تو ایسے بندے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو لا محالہ معتکف ایک نماز پڑھتا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، لغو کلام نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا، یا فرمایا کہ وہ سو رہا ہے یا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی جو ہے وہ سانسیں جو ہے وہ بھی تسبیح ہوا کرتی ہیں۔ تو ان 10 خوشخبریوں کے ضمن میں معتکف آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے آخری عشر میں جو اللہ نے ہمیں اعتکاف کا تحفہ دیا ہے، بھرپور سے اس کا اہتمام کریں۔ یہ 10 دن کا اعتکاف فقہاء نے لکھا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا محلے میں سے اگر 1 یا 2 آدمی بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سارا کا سارا محلہ جو ہے وہ گنہگار ہو۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔